وبه نستعين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. ہر قسم کی تعریف، بڑائی اور کبریائی، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ یقیناً اس کا بے پایہ شکر و احسان ہے کہ اس نے جہاں ہماری تخلیق کی وہیں ہماری ضرورت کی ہر قسم کی اشیاء عطا فرمائی، جس سے ہماری زندگی گزارنا بڑا آسان ہو گیا۔ اور پھر درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام علیہ السلام، بالخصوص محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کے امتی ہونے کا ہم سب کو شرف حاصل ہوا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین کرام، ہمارے نوجوان احباب، ملت اسلامیہ کے غیور مسلمان بھائیوں، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی خاص توفیق اور مدد سے کچھ دین اسلام کی تعلیمات کو سیکھنے اور سکھانے میں اپنے آپ کو آج فکس کیے۔ جن چند لمحات کے لیے ہم اور آپ یہاں اکٹھا ہیں، اور ایسی چیزوں کے لیے جو اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کا وعدہ کیا ہے، ہم سب مل کر یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو ہم سب کے اوپر حق اور سچ ثابت کرے، آمین۔ آپ لوگوں کو خبر یہ پہنچ چکی ہوگی کہ آج کے اس پروگرام میں کیا کچھ موضوع متعین ہوا۔ اس کائنات کے اندر اللہ رب العالمین کے بعد سب سے عظیم ترین، سب سے مقدس جو ہستی ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ کے ایک ایک نقل و حرکت
آپ کے ایک ایک لفظ، آپ کے ایک ایک عمل کو اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے لیے شریعت متعین کیا ہے، جسے ہم اور آپ حدیث کے نام سے جانتے ہیں، اور اسی حدیث کی جگہ پر آپ دوسرا لفظ بھی بول سکتے ہیں، سنت۔ پتہ یہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول، یعنی جو آپ کے کلام اور آپ کی بات چیت ہے، اور جو آپ کا عمل ہے، جو آپ نے اپنے اعضاء اور جوارح سے عمل انجام دیے، اور جب آپ نے کسی صحابی کو کرتے ہوئے دیکھا اور آپ خاموش رہے، ان کو منع نہیں کیا کرنے سے، تو وہ عمل جو صحابی نے آپ کی نگاہوں کے سامنے کیا اور آپ نے منع نہیں کیا، یہ 3 طرح کی چیزیں حدیث یا سنت کہلاتی ہیں۔ انہی تینوں چیزوں کی کتاب و سنت کے اندر کیا عظمت ہے، کیا ان کا تقدس ہے، اور ان کی کس طریقے پر تعظیم ہونی چاہیے، یہ اصل میں ہمارے سامنے موضوع کا اصل خلاصہ ہے۔ لیکن اس موضوع کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ نمبر 1، صاحب حدیث یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، خود آپ کی ذات، آپ کی تعظیم، اور موضوع کا دوسرا جز یہ احادیث جن کا تذکرہ ہم نے 3 طریقے پر کیا، 3 چیزیں جن کو احادیث کہی جاتی ہیں، ان کی تعظیم اور ان کے تقاضے کیا ہیں، کون سے اعمال کیے جائیں گے کہ اس چیز کو ہم تعظیم کہیں گے، اور کون سے اعمال ہیں جو تعظیم کے برخلاف ہیں۔ اور اس موضوع کی تیسرا جز ہے ان احادیث کی تعظیم نہ کرنے پر، یا تعظیم میں کمی کرنے پر، یا استہزاء اور مذاق اڑانے پر جو حیثیت ہے ان احادیث کی، ان حیثیت کو الگ کر کے دوسری حیثیت سے دیکھا جائے تو اس کا کیا کچھ اللہ رب العالمین نے عذاب متعین کیا ہے، یا وہ کتنا خطرناک اور مہلک عمل ہے انسان کے لیے۔ یہ 3 جز پر ایک موضوع ہمارے اور آپ کے سامنے مفصل آئے گا۔ تمہید کے طور پر آپ کو حدیث کی عظمت کے بارے میں ایک قرآن کی آیت اور ایک حدیث سے مثال دیتا ہوں۔ حدیث کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، آپ کا عمل ہے اور آپ کی تقریر ہے، ان چیزوں کو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے، جو اللہ رب العالمین کا کلام سب سے مقدس ترین کلام ہے، جس کے غلط ہونے میں ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں ہے، ذرہ برابر اس میں غلط کا شائبہ نہیں ہے، اس کے برابر اللہ رب العالمین نے قرار دیا۔ 2 طریقہ ہوتا ہے، ایک ہے وحی مطلوب اور دوسرا ہے وحی غیر مطلوب۔ وحی مطلوب کہ جس کی تلاوت کو عبادت قرار دیا جائے، اس کو تلاوت بھی کیا جائے، ایسی وحی جس کی تلاوت کی جائے، اور وہ اللہ رب العالمین کا کلام۔ اور وحی غیر مطلوب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں، جن کی تلاوت نہیں کرنی ہے، ان کو افہام و تفہیم سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہے۔ قرآن کے انداز میں جو تلاوت ہوتی ہے وہ انداز احادیث مبارکہ کے ساتھ نہیں کرنی، یہ وحی غیر مطلوب، لیکن دونوں وحی ہے۔ گویا کہ ان دونوں کو اللہ رب العالمین نے یکساں قرار دیا وحی کے اعتبار سے، قبول کے اعتبار سے فرق صرف اتنا ہے کہ ایک کی تلاوت کی جاتی ہے، دوسرے کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ وحی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے یہ احادیث۔ سورہ نجم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، اپنی جانب سے کسی چیز کو لوگوں کے سامنے نہیں پیش کرتے، وہ تو جو کچھ بھی وحی ہوتی ہے، وہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک وحی ہوتی ہے جو ان کے اوپر نازل کی جاتی ہے۔ الفاظ تو ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، لیکن وہ مکمل طریقے پر دل کے اندر جو کچھ بھی آتا ہے، یا جس چیز کو شریعت بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے،
وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، اپنی جانب سے اس کی ادائیگی نہیں کرتے، بلکہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور اسی چیز کو ذرا سا اور آپ اپنے ذہن کو کھولیں گے، بہت مشہور روایت ہے، بارہا آپ نے سنی ہے، اور وہی حق والوں کا منہج ہے، جو اپنے آپ کو حق پر ٹھہرائیں تو ان کے لیے یہی چیز متعین کی جاتی ہے کہ جب تک وہ اس اصول کو نہیں اختیار کریں گے وہ حق پر نہیں ہو سکتے۔ وہ کیا چیز ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، تمہارے درمیان میں دو چیزوں کو چھوڑ کر جاتا ہوں، جب تک ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے اور میری سنتیں ہیں، میری احادیث ہیں۔ جن چیزوں کو تم نے میری زبان سے سیکھا ہے، سنا ہے، جن چیزوں کو مجھے کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور جن چیزوں کو میں نے صحابہ اکرام کو کرتے ہوئے دیکھا اور ان کو منع نہیں کیا ہے، یہ میری سنتیں اور یہ میری احادیث۔ جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ پتہ یہ چلا کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو اگر چھوڑا، خواہ قرآن کو یا احادیث کو، تو آپ کے لیے گمراہی سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اور جہاں ان دونوں چیزوں کے مقابلے میں ایک تیسری چیز بھی آپ لے کر کے آئے، وہاں بھی آپ کو گمراہی سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین کے ہاں قبولیت کے لیے دو چیز معیار قرار پائی، قرآن پاک اور احادیث صحیحہ۔ تو اس حدیث سے یہ بات آپ کو بتانی مقصود ہے، احادیث کی عظمت اور اس کی تعظیم اس قدر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی زبان مبارک سے کہلوائی کہ قرآن مجید کے برابر قرار دے دیا۔ تم گمراہ ہو جاؤ گے اگر ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کو چھوڑے۔ جتنی زیادہ حیثیت تمہارے دل و دماغ میں اور جتنا زیادہ ہدایت کی چیز تم قرآن مجید کو سمجھتے ہو، اتنی ہی ہدایت کی چیز احادیث کے اندر بھی ہے۔ جتنا تم اس کو چھوڑ کر کے گمراہ ہو جاؤ گے، قرآن پاک کو چھوڑ کر گمراہ ہو جاؤ گے، اتنا ہی تم گمراہی اس چیز میں بھی پاؤ گے جب تم احادیث کو چھوڑ دو۔ کتنی عظیم بات بتائیے، ہمارے سمجھنے کے لیے کتنی آسان سی چیز ہے۔ یہ بہت مختصر سی ہم نے آپ کے سامنے احادیث نبویہ کی، سنت نبویہ کی عظمت پر ایک قرآن کی آیت اور حدیث سے دلیل پیش کی۔ اب ذرا سا اس موضوع پر آتے ہیں جو موضوع کے 3 حصے ہم نے آپ کو بتائے تھے، وہ ذہن میں آپ رکھیں گے تاکہ سمجھنے میں آسانی رہے۔ احادیث کی عظمت، ایک تو یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کی عظمت، پھر آپ کے قول و عمل اور تقریرات کی عظمت، اور ان عظمتوں کا جو انکار کرے یا ان میں کمی کرے، استہزاء اور مذاق کرے گا، تو اس کے لیے کیا کچھ اللہ رب العالمین نے عذاب اور سزا متعین کی۔ آپ کی ذات گرامی کی تعظیم میں اللہ رب العالمین نے ایک آیت قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اے مومنوں، اے وہ لوگوں جو اپنے آپ کو ایمان کی طرف نسبت کرتے ہو، اپنے آپ کو مومن کہلانے والے ہو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے زیادہ اپنی آواز نہ نکالو، آپ کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ یہ آپ کی ذات مبارک کی عظمت ہے۔ ایک دوسری آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا۔ جس طریقے پر تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اے فلاں شخص یا اے فلاں بھائی، اے فلاں انکل، جس طریقے پر ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ایسے نہ نبی کو پکارو۔ نبی کو انتہائی عظمت و تقدس کے ساتھ ان کو آپ کو بلاؤ تو اس انداز سے جیسے بے انتہا خاکساری ہے۔ تمہارے ذہن و خیال میں مخلوقات کی تعظیم میں جو سب سے اعلیٰ ترین عظمت کا معیار ہے، جو سب سے زیادہ تقدس تمہارے ذہن و خیال کے اندر ہو سکتا ہے،
ان تقدس کے ساتھ، ان عظمت و جلالت کے ساتھ نبی کا نام لیا کرو، نبی کو پکارا کرو، اور اس نبی کی عظمت کو، ذات گرامی کی اقدس کی عظمت کو کس انداز سے آدمی سمجھے کہ جب آپ کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو وہ شخص جس نے آپ کے اوپر درود نہیں بھیجا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کہا، اس سے بڑا بخیل اور کون ہو سکتا ہے؟ کتنی عظمت اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے لیے متعین کی ہے۔ یہ آپ کی ذات گرامی کی اقدس ہے، ذات گرامی کی عظمت اور آپ کا تقدس ہے۔ موضوع کا دوسرا جز جو اصل میں یہی موضوع متعین ہوا ہے، اس کے بارے میں ذرا بس تو تفصیل سے ہم اور آپ سنیں گے۔ الگ الگ چیزوں میں تعظیم ہے۔ مثلا جب ہم احادیث مبارکہ کو پڑھیں اور پڑھائیں، جب ہم مجلسوں میں بیٹھ کر سنیں اور سنائیں، جب ہمارے قبولیت کی بات آئے، تب مختلف انداز سے ایک ایک بات ہمارے آپ کے سامنے آئے گی۔ جب احادیث کا درس ہو رہا ہو، آپ کہیں سن رہے ہو، کوئی حدیث بیان کر رہا ہو، تو اس وقت اس کی عظمت کا کیا طریقہ ہوگا؟ مکمل آپ کا دھیان ہونا چاہیے، مکمل طریقے پر آپ اس کو سن رہے ہوں، یوں انداز ہو، ذرہ برابر آپ کے دلوں میں، آپ کے ذہن و خیال میں بے توجہ ہی نہ ہو۔ کوئی دیکھنے والا شخص یہ نہ محسوس کرے کہ آپ اس کے علاوہ کسی اور کام میں اپنے آپ کو مصروف کیے ہوئے ہیں، یوں محسوس ہو جیسے پورا دھیان، پوری توجہ آپ کی اسی چیز کی طرف ہے۔ اس سلسلے میں حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنکھوں دیکھا عمل ہے۔ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ عندہ کأنہم علی رؤوسہم الطیر، رواہ النسائی، وفی روایت احمد کأنما علی رؤوسہم الطیر۔ میں نے ایک موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو دیکھا، آپ کے اصحاب بھی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے، ایسا انداز تھا، ایسا ان کا طریقہ تھا آپ کے ساتھ بیٹھنے کا، آپ کی گفتگو کی سماعت کا وہ انداز تھا، دیکھنے والا یوں محسوس کرے جیسے سر پر پرندہ بیٹھا ہوا ہو۔ نسائی کی روایت میں کأن، اور احمد کی روایت میں کأنما، صرف اور صرف ایک ہی چیز محسوس کر سکتا ہے دیکھنے والا کہ بیٹھنے والوں کے اوپر سر پر پرندہ بیٹھا ہوا ہے۔ ہم اور آپ اگر سر پر پرندہ بیٹھا ہو تو کتنے سکون کے ساتھ کرتے ہیں کہ اس کو دقت نہ ہو، وہ اڑ نہ جائے۔ انتہائی جمود والی چیز جو ساکت و راکد ہو، بالکل اس کے اندر حرکات نہ ہو، تبھی وہ پرندہ اس جگہ پر بیٹھ سکتا ہے۔ تو ایسا انداز ہوتا تھا توجہ کا سماعت میں۔ یہ صحابہ اکرام کا طریقہ اور طرز تھا۔ اللہ اکبر۔ اس کے برعکس تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنا جائزہ لیں، ہمارا آپ کا کیسا عمل ہوتا ہے؟ جیسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی شخص گھبرا رہا ہے۔ دروس کا اہتمام کبھی کبھار مسجدوں میں مستقل طور پر جب کیا جاتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے لوگ جیسے اکتا رہے ہوں۔ نہیں میرے بھائیوں اور دوستوں، ایک عالم کا انداز کیسا بھی ہو، اس کا طرز کسی بھی طریقے پر ہو، اس کے بیان اور اس کی ادائیگی کا کوئی بھی انداز ہو، لیکن یاد رکھیے کہنے والے کے انداز پر نہیں، کہنے والے شخص کی طرف نہیں، بلکہ ہمیں وہ چیز دیکھنی ہے کہ وہ کہہ کیا رہا ہے، وہ چیز سننی ہے، وہ چیز اخذ کرنی ہے جو وہ چیز کہہ رہا ہے۔ یہ انداز ہونا چاہیے ہمارا سماعت میں۔ جب ہم مجلسوں میں ہوں، جن مجلسوں میں احادیث کی تعلیم ہے، ضرورت پڑتی ہے کچھ سوالات کی، یا کبھی کسی سے بحث اور مباحثہ ہو رہا ہو، اب احادیث پیش کی جاتی ہیں، تو ایسے ماحول میں انتہائی پست آواز میں ہمارے اور آپ کے درمیان کا ماحول ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں ابھی ہم نے ایک آیت پیش کی تھی۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا
أصواتكم فوق صوت النبي. اے مومنو، جب تم نبی کے سامنے بات کرو تو اپنی آواز کو بلند نہ رکھو. جب آپ گفتگو کریں تو اس سے آواز زیادہ بلند نہیں ہونی چاہیے. پتہ یہ چلا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سنی اور سنائی جائے، اس وقت گفتگو کی ضرورت ہو، سوال جواب کی ضرورت ہو، کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آئی ہیں سمجھنے کی ضرورت ہے. انتہائی پستی کا انداز، اپنی آواز کو انتہائی نرمی کے ماحول میں. اور اس سلسلے میں اسی آیت سے امام ابن مالک رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے. حضرت معن ابن عیسیٰ رحمہ اللہ امام مالک کا قول نقل کرتے ہیں، ان کا عمل نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں رأیت انس بن مالک کان اذا اراد ان يحدث بحديث رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اغتسل وتبخر وتطيب وإذا رفع أحد صوته عنده قال اغض صوتك فإن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي فمن رفع صوته عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنما رفع صوته فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكره امام الذهبي في سير اعلام النبلاء. سیر و اعلام النبلاء بڑی مشہور کتاب ہے. امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک کا یہ عمل نقل کیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب کسی شخص کے سامنے یا جب اپنی مسند درس لگاتے اور حدیث بیان کرنا ہوتا تو ایسے وقت میں آپ سب سے پہلے غسل کرتے. موقع ہے، کم وقت ہے تو وضو بناتے تھے، اپنے بالوں میں کنگھا کر دیتے، ان جگہوں پر دھونی دیتے، عطر لگاتے، خود بھی اپنے آپ میں عطر لگاتے. اور اس کے بعد آپ دیکھتے کہ جب کوئی شخص آپ کے سامنے جبکہ آپ درس دے رہے ہوں اپنی آواز کو بلند کرتا تو آپ فوراً کہتے لوگوں سنو یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اللہ رب العالمین کے اس کلام کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص جس طریقے پر آپ کی ذات مبارک کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہیں کر سکتا تھا، اسی طریقے پر جب آپ کی احادیث مبارکہ پڑھی جائے، جب احادیث مبارکہ کی تعلیم دی جائے، جب احادیث کا درس دیا جائے تو کوئی بھی شخص ان احادیث کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرے. حتیٰ کہ جب کوئی شخص آواز کو ان کی آواز سے زیادہ بلند کر دیتا، اسی وقت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ نہیں دیکھتے تھے کون سا شخص ہے، اغض صوتک، اپنی آواز کو نیچی رکھو، اپنی آواز کو ذرا پست رکھو. یہ حکم ہوتا تھا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا اور آپ کا یہ عمل ہوتا تھا. اس کے مقابل ہمارا آپ کا معاملہ کبھی کبھی جب بڑے بڑے جلوس ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی محفلوں میں تو اس طریقے کی حرکتیں نہیں ہوتی، لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے جب بڑی بڑی مجلسیں ہوتی ہیں تو لوگ کبھی کبھی ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کچھ اور چیزیں ہیں، دوسرے ایسے اعمال جو اس مجلس کے برخلاف ہیں، ایسے اعمال. اور میں تو یہ بات بھی کہتا ہوں کہ اگر ایک مکمل طریقے پر انتظام ہے ویڈیو آڈیو وغیرہ کا تو پھر دوسرے افراد کو بھی اس میں حصہ نہیں لینا چاہیے، بلکہ وہ ایک چیز جو تیاری کے لیے یا حفاظت کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے آڈیو ویڈیو بن رہی ہے، اسی سے سارے لوگ حاصل کریں. یہ بھی طریقہ احادیث کے سننے کے لیے اختیار کرنا چاہیے. اسی طریقے سے ہم اور آپ اس وقت جب کہ مجلسوں میں بیٹھے ہوئے ہوں اور احادیث کا درس ہو رہا ہو، ایسے موقع پر کوئی اشد ضرورت ہے، آپ کو اٹھنا پڑ رہا ہے، کسی سخت ضرورت کام کے تحت آپ کو اٹھنا پڑ رہا ہے، اس میں آپ نبی کی اجازت کے بغیر نہیں اٹھ سکتے. یہ صحابہ کرام کو خطاب ہے. لیکن ابھی بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال آپ نے سنا کہ جس طریقے پر آواز ہم احادیث کے سامنے بلند نہیں کر سکتے، اسی طریقے پر انما العلماء ورثۃ الانبیاء، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بے شک علماء انبیاء کے وارثین ہیں. جب علماء کتاب و سنت کی تعلیم دیں یا احادیث کا درس ہو رہا ہو، آپ اجازت کے بغیر نہیں اٹھ سکتے. اللہ کے نبی اللہ رب العالمین کے فرمان سے یہ بات آپ کے سامنے آشکارا اور واضح ہو جائے گی. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، بے شک مومنین وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں.
وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوا، اور جب ان کو کسی اہم معاملے کے تحت اٹھنا پڑ رہا ہے وہ آپ کی اجازت کے بغیر نہیں جاتے اے نبی، اور پورا آپ کو حق حاصل ہے اے نبی، فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، جب کوئی آپ سے اجازت طلب کرے چاہیں تو آپ اجازت دیں، چاہیں تو نہ اجازت دیں۔ یہ احادیث کی عظمت ہے کہ جب ہم مجلسوں میں بیٹھیں احادیث کے دروس ہو رہے ہوں تو ہم اور آپ بغیر علماء کی اجازت کے نہیں اٹھ سکتے۔ یہ ہماری آپ کی بات نہیں ہے، قرآن پاک میں خود اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، اجازت لینا فرض، لیکن اس اجازت کو آپ کو دینا ہے نہیں دینا یہ اختیار ہے نبی آپ کو ہے، چاہے تو آپ دیں۔ فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، جس کو چاہیں آپ اجازت دیں، جس کی چاہیں آپ اجازت رد کر دیں۔ تھوڑی دیر کے لیے اس حدیث کو ہم اور اس قرآن پاک کی آیت کریمہ کو اگر سامنے رکھ کر کے اپنا جائزہ لیں، اپنی مجلسوں کا جائزہ لیں۔ فون آیا، ہم نے گفتگو شروع کر دی، کسی کو کچھ بات کہنی ہے اسی مجلس میں شروع کر دی، یعنی ذرا سا بھی ہم کو ضرورت پڑی، ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ درس کس بات کا ہو رہا ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھا کیسی مقدس ترین ہستی کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہمارے کانوں میں پڑ رہے ہیں، ان ساری چیزوں کی پرواہ کیے بغیر ہم نے اپنی گفتگو بھی پوری کر لی، اپنا کام بھی پورا کر لیا، اپنی موبائل سے گفتگو بھی کر لی، اور جن چیزوں کی بھی ضرورت پڑی ہم نے کر لی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، احادیث کی روشنی میں، قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں آپ خود فیصلہ لیجئے کتنا زیادہ کتاب و سنت کی مخالفت کرنے والا یہ عمل ہے۔ بظاہر تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اگر تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو کسی دوسرے کام میں مصروف کر لیا تو کیا بڑی بات ہے، نہیں، صحابہ اکرام کا ابھی آپ نے طرز سنا، کأن علی رؤوسہم الطیر، ان کا انداز یہ ہوتا تھا جیسے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں۔ تعلیم و تعلم میں جب احادیث کے دروس ہوں، جب احادیث کی تعلیم دی جائے، مثلا مدارس میں یا اسی طریقے سے تربیت کے کبھی کبھی کیمپ لگائے جاتے ہیں، یا خاص پڑھنے اور پڑھانے کا ماحول ہو، اب تو وہ طریقہ نہیں ہے جو پہلے ائمہ اور محدثین کے ایام میں یا ان کے زمانے میں چلتا تھا۔ مجلسیں لگتی تھیں، صرف اور صرف احادیث کی تعلیم ہوتی تھی۔ ان حالات میں یا مدارس میں جب احادیث کی تعلیم دی جاتی ہے، کیا انداز ہونا چاہیے، عظمت و تقدس کس انداز پر ہونی چاہیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ابھی آپ نے عمل سنا ہے، کان اذا اراد ان يحدث بحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغتسل وتبخر وتطیب، آپ جب احادیث کی تدریس کا ارادہ کرتے، مسند درس پر بیٹھتے تو آپ غسل فرمایا کرتے تھے پوری تیاری سے۔ پاکی اور صفائی کا جو سب سے اعلیٰ معیار ہو سکتا ہے، اس اعلیٰ معیار کو آپ اختیار کرتے، خوشبو لگاتے تھے، ان جگہوں پر دھو نہیں دیتے تھے، اور پھر اس کے بعد آپ احادیث کو بیان کرتے یا لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے۔ اور یہ تو امام مالک کا عمل تھا۔ اس نبی کی ذات سے کیسی محبت تھی، کیسی تعظیم تھی ان کے دل میں۔ اللہ کی قسم، جب اس چیز کو سنیے تو اپنے اندر بھی وہ شوق پیدا ہونا چاہیے۔ مدینہ کی گلیوں میں یہی امام مالک، جن کا عمل یہ کہ احادیث کو بیان کریں تو غسل فرما لیں، خوشبو لگا لیں، سب سے اعلیٰ معیار جو صفائی کا ہو سکتا ہے اس اعلیٰ معیار کو قائم کرتے ہیں۔ یہی امام مالک مدینہ کی گلیوں میں جب چلتے ہیں تو ننگے پاؤں چلتے ہیں۔ کسی شخص نے سوال کیا، آپ جب چلتے ہیں مدینہ کی گلیوں میں تو ننگے پاؤں، آپ کے پاؤں میں چپل نہیں ہوتے، کبھی آپ کو کوئی کانٹا چبھ جائے، کبھی آپ کو کچھ تکلیف دہ چیز لاحق ہو جائے، کوئی نوکیلی کنکری ہو دھس جائے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے جواب پر قربان جائیے، مجھے کانٹا چبھ جانا بھی گوارا ہے، مجھے وہ نوکیلی کنکریوں کی تکلیف برداشت کر لینا بھی گوارا ہے، کوئی تکلیف دے اور موذی چیز بھی مجھے لاحق ہو جائے، یہ ساری چیزیں گوارا ہے، لیکن اللہ کی قسم جس دھول اور جن مٹیوں پر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے
آپ کے پائے مبارک، آپ کے پائے اقدس چلے ہوں، مجھے اس بات کو گوارا نہیں کہ میں اپنے چپل پہن کر کے ان دھول اور مٹیوں پر چلوں جن پر آپ کے پائے اقدس نے قدم رکھا ہے۔ اللہ اکبر، کیسی تعظیم، کیسی عظمت ہے۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں ایسی محبت اور ایسی تعظیم کا جذبہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کی احادیث مبارکہ کے تعلق سے۔ کیا ہمارا آپ کا معاملہ اس طریقے پر ہے؟ اور یہ بات دعوے کے ساتھ کہی جا سکتی ہے، اللہ کی قسم اگر یہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں ہوتے جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تمہارا ایمان ان کے ایمان کی طرح ہو جائے، صحابہ کے ایمان کی طرح ہو جائے، تب تم ہدایت پاؤ گے۔ اگر یہی امام مالک صحابہ کرام کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کا، آپ کی صحبت کا شرف حاصل ہوا ہوتا تو یقیناً یہ بھی وہی کوشش کرتے، ان کا بھی عمل وہی ہوتا جو صحابہ کرام نے وہ عمل انجام دیا۔ قیامت تک ایسی تعظیم نہیں کی جا سکتی کہ جب وضو کے پانی آپ کے جسم اطہر سے، آپ کے اعضائے وضو سے ٹپک رہے ہو تو لوگ کود پڑتے ہیں، لوگ گر پڑتے ہیں کہ کوئی قطرہ زمین میں نہ گرے۔ آپ کے آپ کے لعاب مبارک جب آپ کے منہ سے باہر آتے ہیں تو لوگ چھین پڑتے ہیں، لوگ اس کو حاصل کرنے کے لیے کود پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ تعظیم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ائمہ محدثین کا طرز تھا عظمت کا۔ اور بات آئی غسل کی، بات آئی وضو کی، اپنی طالب علمی کا زمانہ مجھے یاد آتا ہے۔ جامعہ سلفیہ بنارس مرکزی دارالعلوم، جس جگہ پر احادیث کے پڑھنے اور پڑھانے کا جس طریقے پر اہتمام کیا جاتا ہے، جتنی زیادہ اچھے انداز سے سلفی منہج کے مطابق جس طریقے پر صحابہ کرام نے سیکھا اور سکھایا ہے، ائمہ و محدثین نے، مجتہدین نے جس طریقے پر کتاب و سنت کو سمجھا اور سمجھایا ہے، اس طریقے پر پوری کوشش ہے اور لوگوں کا یہ اعتراف ہے۔ اور الحمدللہ پورے ہندوستان کے مدارس سے طلبہ چند روز کے لیے، چند ایام کے لیے وہاں آتے ہیں احادیث کا درس حاصل کرنے کے لیے۔ ان جگہوں پر احادیث کی عظمت کا آپ کو بتاؤں، ہمارے استاذ محترم فضیلت الشیخ عبید اللہ طیب المکی حافظہ اللہ آج بھی باحیات ہیں، مسلم شریف کا درس دیتے تھے، پہلا روز تھا، آئے اور سب سے پہلے ان کا ایک سوال تھا، آج تم لوگ اس مقدس ترین کتاب کو پڑھنے جا رہے ہو جس کو پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے قرآن کریم کے بعد سب سے عظیم ترین کتاب قرار دی گئی ہے اور ایمان کا ایک جز قرار دیا گیا، بخاری مسلم قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح اور سب سے زیادہ مقدس کتاب ہے۔ اور سوال کیا کون سا شخص ہے جو وضو بنا کر کے آیا ہے، کون طالب علم ہے جو وضو بنا کر کے آیا ہے۔ اس دن پہلی گھنٹی مکمل گزر گئی صرف اسی بات میں کہ ہم نے ان اصحاب کو نہیں پڑھا کہ جن صحابہ کرام نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی اس کو سیکھنے اور سکھانے میں۔ قربان چاہیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، وہ صرف ایک چیز کی فکر کرتے ہیں، وقت پر اگر مجھے صرف اتنا مل جائے کہ جو میری بھوک کو مٹا سکے تو میں اپنی پوری کی پوری زندگی وقف کر دوں محض احادیث کے سیکھنے میں، اس کو جمع کرنے میں، اس کو لوگوں تک پہنچانے میں، احادیث کی خدمات کا جو بھی موقع ہے، جو بھی طریقہ ہے، ان خدمات کو انجام دینے میں پوری زندگی وقف کر دوں۔ آپ قربان جائیے جن صحابہ کرام نے ان حدیث کے تعلق سے اپنی پوری زندگیاں وقف کر دی انہی احادیث کی خدمت میں، کیا ہم اپنے آپ کو صرف وضو بنا کر کے اس کی تقدیس کے لیے، اس کی تعظیم کے لیے تیار نہیں کر سکتے؟ اللہ اکبر۔ پھر ماحول کچھ ایسا تھا کہ پوری مسلم شریف کے پورے سال کے درس اور تمام طلبہ کی ایک جمع غفیر، پورا کا پورا کلاس وضو بنائے بغیر اس میں داخل نہیں ہوتا تھا۔ یہ ہے احادیث کی عظمت۔ اور احادیث کی عظمت پر ایک اور واقعہ یاد آتا ہے، جامع البیان، جس میں پرانے ائمہ اور محدثین کے اعمال اور ان کے اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ، آپ لوگوں نے ضرور نام سنا ہوگا، سید التابعین کے لقب سے نوازا گیا ہے، تابعین کے سردار۔
تابعین وہ شخص کہلاتا ہے جس نے صحابہ کرام سے ایمان کی حالت میں ملاقات کیا اور ایمان کی حالت میں وفات پائی۔ تابعین کے سردار حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ، ایک اور فضیلت ان کی شان میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ انہوں نے پایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی معاملے کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے اکثر لوگوں کو ان کے پاس بھیجا کرتے تھے، جاؤ سعید بن مسیب سے اس معاملے کو سمجھ لو۔ اتنا ان کے علم کا اعتراف تھا، اور اس شان سے، اس عمل سے یہ بات بھی ہمارے اور آپ کے لیے معلوم ہوتی ہے، ہمیں اور آپ کو سیکھنے اور سکھانے میں چھوٹا بڑا نہیں دیکھنا ہے، امیر غریب نہیں دیکھنا ہے، عہدہ و منصب نہیں دیکھنا ہے، ساری چیزوں کو برطرف کر کے صرف اور صرف صاحب علم، وہ اس کے پاس صحیح علم موجود ہے، ہمیں جا کر کے حاصل کر لینا چاہیے۔ وقت کا صحابی، وقت کا خلیفہ، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو ترغیب دلانے، جاؤ سعید بن مسیب سے سیکھ لو، سمجھ لو۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے آخری لمحات میں نزع کے عالم میں، جان اب روح اب قبض ہوتی ہے، جان اب نکلتی ہے، یہ ماحول ہے، یہ عالم ہے۔ کوئی شخص آتے ہیں، یہ حدیث سیکھنا ہے، یہ حدیث سننا ہے آپ سے، کہتے ہیں اقعدونی، لوگوں مجھے بیٹھا دو، خود سے اٹھنے کا اب سکت باقی نہیں، طاقت نہیں رہ گئی، سہارے سے اٹھائے جا رہے ہیں لیٹے ہوئے، اقعدونی، مجھے اٹھا کر بیٹھا دو۔ اب اس کے بعد انہوں نے ساری حدیث بیان کر دی، سہارے سے لٹا دیا گیا۔ اس کے بعد ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں نے پوچھا، استاذ محترم، آپ نے تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو اٹھا کر بیٹھایا اور پھر آپ لیٹ گئے، ایسا محسوس نہیں ہوا کہ بیٹھنے کی کوئی ضرورت تھی؟ اس پر ان کے جملے سنیے، کیا جملے کہے ہیں، سنہرے حروف میں لکھے جانے کے لائق ہے، ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کی بات ہے۔ فإني أعظم أن أحدث حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اوپر یہ بات بڑی شاق گزر رہی تھی، میرے اوپر یہ بات بڑی گرہ گزر رہی تھی کہ میں حدیث بیان کروں، وأنا مستجع، اور میں لیٹا ہوا رہوں۔ میرے لیے یہ چیز گوارا نہیں تھی کہ میں سوئے سوئے لیٹے لیٹے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بیان کر دوں۔ حدیث کی شان یہ ہے میرے نزدیک کہ میں اسے لیٹ کر نہیں بلکہ بیٹھ کر کے بیان کروں۔ تو یہ ائمہ و محدثین کا انداز تھا، اس کے تعلیم میں، اس کے تعلم میں، اس کے پڑھنے اور پڑھانے میں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، تھوڑی دیر کے لیے ہم اور آپ ان اعمال کی روشنی میں اپنا جائزہ لیں، کیا ہمارا بھی عمل اس طریقے پر ہے؟ ہم نے بھی عظمت و تقدس کا، تعظیم و تکریم کا یہ انداز کبھی اختیار کیا؟ اور ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ذہن و خیال کے اندر بھی یہ عظمتیں نہیں آئیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف ایک وجہ، یہ ہمارے ایمان کی کمی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے، آپ کی ذات گرامی سے، آپ کی احادیث مبارکہ سے محبت میں کمی ہے۔ یہی وجہ کہ آج اس کی تعظیم ہمارے اور آپ کے درمیان نہیں۔ اور عظمت و تقدس کا تقاضا، احادیث کی تعظیم کا تقاضا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جس انداز سے کیا ہے، آپ حیرت میں پڑ جائیں گے، آپ استعجاب میں پڑ جائیں گے۔ پہلے قرآن کی آیت آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ۔ اے نبی، یقیناً آپ کے اوپر قرآن مقدس کے اندر یہ بات حکم دیا جا رہا ہے، یہ چیز آپ کو آرڈر کی جا رہی ہے، اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جب تم یہ موقع دیکھو کہ اللہ رب العالمین کی آیات اور اس کی نشانیوں کی اس کا استہزاء اور مذاق اڑایا جا رہا ہو، اس کے ساتھ کفریہ جیسے اعمال کیے جا رہے ہوں، فلا تقعدوا معهم، ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کے ایمان کا، آپ کے اسلام کا
اب ان کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہ کریں۔ اللہ اکبر۔ حتی یخوضوا فی حدیث غیری، جب وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، کسی اور بات میں ہو جائیں، وہ اس چیز سے پھر جائیں، تب اس کے بعد آپ کو بیٹھنے کی اجازت ہے۔ آیات سے مراد کیا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے اس چیز کو سمجھنے کے لیے الفصل فی الملل نام کی علامہ ابن حزم کی کتاب ہے، بہت مشہور اور بڑی نصوص کی روشنی میں اصول اور ضابطے متعین کیے جو ائمہ اور محدثین کے ضابطے ہیں۔ کہتے ہیں اس آیات سے مراد کیا ہے؟ صح بالنص ان كل من استهزأ بالله تعالى او بملك من الملائكة او بآية من القرآن او بفریضة من فرائض الاسلام او بنبی من الانبیاء علیہم السلام فهي كلها آیات اللہ تعالی بعد بلوغ الحجت علیہ فهو کافر۔ نص سے یہ بات ثابت ہے کہ جس شخص نے اللہ کے کلام مقدس کی، اس کے فرشتوں کی، اس کے انبیاء اور رسول میں سے کسی بھی نبی کی اور اسلام کے فریضوں میں سے کسی بھی فریضے کی، آپ کی احادیث مبارکہ میں سے کسی بھی حدیث کی ذرہ برابر بھی جس نے تعظیم و تکریم سے انحراف کیا، اعراض کیا، استہزاء اور مذاق اڑایا، فَيَكُلُّهَا آیات اللہ تعالی، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی آیات میں آتی ہیں۔ اور ابھی ہم نے سنا ہے کہ جہاں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جائے تو استدلال کرنا مقصد یہ تھا کہ آیات سے مراد یہ ساری چیزیں آتی ہیں جو ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ اب اگر یہ بات آپ دیکھیں کہ ان چیزوں میں سے کسی چیز کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان کی تعظیم کا جو حق ہے ان کی تعظیم میں سے ذرہ برابر کمی کی جا رہی ہو، آپ یہ بات ازبر کر لیجئے، ذہن کے اندر نقش کر لیجئے، فلا تقعدوا معهم، ایسی مجلسوں میں آپ کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، ایسے لوگوں سے آپ کو قربت اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ہے احادیث مبارکہ کی عظمت اور اس کی تعظیم۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس کے برخلاف اس عمل کی روشنی میں یا اس حکم کی روشنی میں پھر آپ ایک بار ہمارا اپنا جائزہ دیکھیے۔ وہ شخص جو کتاب و سنت کا مذاق اڑا رہا ہو، ہمارے شانہ بشانہ ہے، ہمارے قدم بقدم ہے، ہماری راگ میں ہم اس کی راگ میں راگ ملا کر کے بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اس کا ایک ایک عمل اختیار کر لے رکھتے ہیں، اس کے ایک ایک طرز کو، اس کے ایک ایک طریقے کو اپنے عملی زندگی میں جامہ پہنانے میں کوئی ہم ذرہ برابر جو ہے دوری نہیں اختیار کرتے، جبکہ ہمارے آپ کے لیے اصول کی بات بتائی گئی ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھ نہیں سکتے۔ حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے قریبی رشتہ دار کا واقعہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے میرا قریبی رشتہ دار تھا، اس نے کنکریاں چلانا شروع کر دی۔ انہوں نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الخزف وقال انہا لا تصید صیدا۔ یہ بات یاد رکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں چلانے سے منع کیا ہے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھنا، تمہارے دماغ میں یہ بات آ رہی ہوگی ایک کنکری چلانے سے کیا ہوتا ہے، کوئی شکار تھوڑی ہو جائے گا، شکار نہیں کرتی ہے یہ کنکری، لیکن کسی شخص کی آنکھ کو پھوڑ سکتی ہے، کسی شخص کی آنکھ کو پھوڑ سکتی ہے۔ ثم عاد، پھر اس شخص نے دوبارہ وہی عمل کیا۔ انہوں نے برجستہ اپنی قرابت کا ذرہ برابر بھی خیال نہیں کیا، کتنا قریبی رشتہ دار تھا، اس چیز کا خیال نہیں کیا، اور برسر عام اس سے کہہ دیا لا اکلمک، میں تجھ سے گفتگو کرنا گوارا نہیں سمجھتا ہوں، میں تم سے کہہ رہا ہوں احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم سے بیان کر رہا ہوں کہ آپ نے اس عمل سے منع فرمایا ہے اور تم اسی عمل کو دوبارہ کیے جا رہے ہو، تم کو ذرہ برابر اس کا احساس نہیں ہے۔ لا اکلمک، سن لو، اب مجھے تم سے گفتگو کرنا، تم سے بات چیت کرنا گوارا نہیں، یہ تو بہت دور کی بات ہے، میں تم سے اپنی رشتہ داریاں نبھاؤں، تم سے اپنی قرابت کو جوڑوں، یہ بہت دور کی بات ہے۔ جس ذات گرامی سے ہمارا تمہارا رشتہ ہے،
جب اس ذات گرامی کے ساتھ تمہارا یہ معاملہ ہے تو پھر ہمارے تمہارے رشتے کا کیا معاملہ ہے؟ ہمارے تمہارے رشتے کا کیا لینا دینا؟ 448 ہجری کے اندر ایک بڑی عظیم بدعت کا وجود ہوا۔ بیت المقدس میں لوگ شعبان کے مہینے میں 15ویں شعبان کو طرح طرح کی چیزیں ایجاد کر کے اس کو سنت بنائے بیٹھے ہیں، اس کو سنت قرار دے رہے ہیں، اور جو اصل سنتیں ہیں ان چیزوں کو پامال کر دیا، ان چیزوں کو اختیار کرنے سے انکار کر دیا، اعراض کر دیا۔ تاریخ میں یہ بات شاہد ہے، اور بہت مشہور کتاب، بڑی مستند کتاب زاد الخطیب ہم اور آپ جانتے ہیں، ساری باتیں اس میں مستند طریقے پر ہیں۔ اس کے اندر یہ واقعہ نقل کیا ہے صاحب کتاب نے کہ جب یہ 15ویں شعبان کا یا یہ ان بدعات کا اور خرافات کا وقت آتا، جبکہ احادیث کے سنتوں سے اعراض کیا جا رہا ہو، تو اولیاء اللہ جو تھے، اللہ کے مومن بندے تھے، ان علاقوں کو چھوڑ کر صرف اس لیے چلے جاتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان اعمال کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کا عذاب آ جائے، اللہ رب العالمین کا عذاب نازل ہو جائے۔ یہ احادیث کی عظمت اور اس کی تقدس کا ان کے دلوں کے اندر معاملہ تھا کہ لوگ ڈرتے تھے کہ جہاں احادیث کی مخالفت ہو رہی ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین کا عذاب آ جائے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج ہمارے اور آپ کے ایمان کا کیا معاملہ ہے؟ ہم نے اس سلسلے میں غور و فکر کرنا چھوڑ دیا۔ احادیث کی باتیں پیش کی جاتی ہیں اور ہمارے ذہن و خیال کے اندر اس کی عظمت تک نہیں آتی۔ یہ بات یاد رکھیے ہمیشہ، فکر اور سوچ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب بھی ذرہ برابر بھی تمہارے سامنے کتاب و سنت کی بات پیش کی جائے تو تم اس کے تعلق سے کوئی دوسری چیز نہیں اختیار کر سکتے، ذرہ برابر بھی اس کے بارے میں کچھ بھی تمہیں کمی نہیں محسوس کرنا ہے، بن وعن قبول کر لینا ہے۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ اے نبی، جب آپ کا کوئی فیصلہ ہو جائے، جب آپ کا کوئی حکم نافذ ہو جائے، پھر ایمان صاحب ایمان کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے دلوں میں ذرہ برابر اس کے بارے میں تنگی نہ محسوس کرے۔ یہ احادیث کی عظمت ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کے سنن کا معاملہ ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اس سلسلے میں کہ احادیث کی عظمت کا، اس کی تعظیم کا کون سا مرحلہ ہونا چاہیے، ایک آخری بات آپ کے سامنے پیش کروں گا، بڑی غور طلب بات ہے۔ شاید اس پورے پروگرام کے اندر آپ نے یہ بات ازبر کر لی تو انشاءاللہ آپ کی ہدایت کے لیے یہ بات کافی ہو جائے گی۔ ہمارے ذہن و خیال کے اندر بسا اوقات کتاب و سنت کے دشمنان، مستشرقین، یہود اور نصارہ یا ان کی فکر کے لوگ ایک بات ڈالا کرتے ہیں، ذہن کے اندر ہمیشہ پیوست کیا کرتے ہیں۔ یہ بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ چیز کیسے ہو سکتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز کیسے فرما دی، یہ چیز تو عقل سے بالا تر ہے، یہ چیز تو دماغ کے اندر بیٹھ نہیں رہی ہے۔ یہ چیز کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تین جھوٹ اپنی زندگی میں ایک نبی نے بول دیا؟ یہ بات بخاری شریف کی ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی 99 بیویوں کے پاس ایک ہی رات میں چلے گئے، اور بھی اس طریقے کی بے شمار باتیں۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال کی عمر میں حضرت عائشہ سے نکاح کیا اور 9 سال کی عمر میں ان کی زوجیت میں پورے طور پر رخصتی کر دی گئی۔ 7 سال 9 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ ساری باتیں ذہن میں آتی نہیں، عقل میں آتی نہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ مستشرقین، یہود اور نصارہ کے افکار و خیالات جو دشمنان اسلام ہیں، جو اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے میں، اس کی جڑوں کو کمزور کرنے پر لگے ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ افکار اور خیالات دل کے اندر ڈالتے ہیں تاکہ احادیث کی عظمت، اس کی تقدس،
اس کی تعظیم و تکریم کا جو اعلیٰ معیار آپ کے ذہن و خیال کے اندر ہونا چاہیے اور جو اعلیٰ معیار اللہ اور اس کے رسول نے مطالبات کیے ہیں وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں، اور آہستہ آہستہ آپ چاہے ایک چیز، ایک حدیث کا انکار کیجئے، اور ایک حدیث کیا، ایک لفظ کیا، نبی کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے اگر آپ نے ایک حرف کا انکار کیا گویا آپ نے تمام طرح حدیث کا انکار کر دیا، پھر بچا کیا؟ جیسے آپ کے دل و دماغ کے اندر ایک لفظ اور ایک حرف کی عظمت ہے، وہ حرف وہ لفظ جو نبی کے زبان مبارک سے نکلتے ہیں، وہی تقدس، وہی عظمت آپ کی تمام تر احادیث کی ہے۔ عقل میں یہ بات بیٹھتی نہیں ہے۔ اس کے بارے میں یاد رکھیے، ابو داؤد کی روایت صحیح سند سے ثابت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اصول اور ضابطہ بتا دیا، لو کان الدین بالرائے لکان اسفل الخف اعلی بالمسح من اعلاہ وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہر خفیہ۔ لوگوں یہ بات یاد رکھنا، اگر دین عقل کے ساتھ جڑا ہوتا، عقل کی بنا پر ہر چیز کو سمجھنا اور سمجھانا لگا ہوتا تو یہ بات طے ہے، ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ جب ہم موزے پر مسح کریں تو اوپری درجے پر مسح کرنے کے بجائے، اوپر کی جگہ پر مسح کرنے کے بجائے نیچے مسح کریں، تلوے کے حصے میں مسح کریں، ایڑی کے حصے میں مسح کریں، ہماری عقل یہ کہتی ہے۔ لیکن لوگوں یہ بات یاد رکھنا کہ دین عقل اور رائے کے ساتھ نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ، آپ کے اعضاء اور جوارح سے کیے گئے اعمال اور آپ کے صحابہ کرام کے کیے جانے والے اعمال جس کو آپ نے دیکھا اور منع نہیں کیا ہے، ان چیزوں کے ساتھ دین کی بنیاد ہے، ان چیزوں کے ساتھ ہمارے لیے معیار قرار دیا گیا ہے، نہ یہ کہ عقل بنیاد قرار دی گئی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ، اور میں نے، میری ان نگاہوں نے دیکھا ہے، میں چشمدید گواہ ہوں کہ آپ نے جو موزے پر مسح کیا ہے اوپری حصے پر مسح کیا ہے، نچلے حصے پر مسح نہیں کیا ہے۔ اور یہ دین، اس دین کی تکمیل تو اللہ رب العزت نے آج سے 1400 سال پہلے ہی ہر ایک چیز کے تعلق سے متعین کر دی ہے۔ اب کسی چیز کے بارے میں یہ ضرورت نہیں کہ آپ یہ سوچیں کہ ہماری عقل کے اندر آتی ہے، بات نہیں آتی ہے۔ جن چیزوں کے بارے میں ضرورت تھی قیامت تک کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے بیان کر دی ہے، اور اس چیز کا دعویٰ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ مائدہ کے اندر ارشاد فرمایا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اور اس دین کو مکمل کر کے تمہارے اوپر اپنی نعمت پوری کر دی ہے، اب کسی چیز کی کمی نہیں رہ گئی ہے، اور میں اسی اسلام سے خوش ہوں، اسی دین سے خوش ہوں جو دین تیرے نبی، میرے نبی نے اپنے صحابہ کرام کو سکھایا ہے، اور جس دین کو صحابہ کرام نے سیکھا ہے۔ تمہاری عقل کیا چیز صحیح کہتی ہے، تمہاری عقل کیا چیز خراب کہتی ہے، غلط قرار دیتی ہے، وہ چیز دین کا معیار نہیں ہے۔ دین کا معیار تمہارے لیے یہ اسلام ہے، جس اسلام کو میں نے مکمل کر دیا ہے، صحابہ کرام نے سیکھا ہے، نبی نے سکھایا ہے، اور ذرہ برابر کسی چیز کے اندر کمی نہیں کی اس چیز کے تعلق سے کہ اللہ رب العالمین سے ذرہ برابر چوک نہیں ہوئی ہے، اور نہ ہی کسی سے چوک ہوئی ہے اس شریعت کے ہم تک آنے میں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچانے میں چوک کی ہے، نہ اس میں کمی بیشی کی ہے، نہ جبرائیل امین جو اللہ رب العالمین کے پاس سے لے کر آتے ہیں اب صلی اللہ علیہ وسلم تک کمی بیشی کی ہے، ذرہ برابر ایسی کوئی ذہن و خیال کے اندر بات بھی نہیں آ سکتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس چیز کو بھی بڑے واضح الفاظ میں بیان فرمایا، سورہ مریم کے اندر ارشاد ہے وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا
جو بھی معاملہ ہم لے کر کے آتے ہیں نبی آپ تک ساری چیزوں کے بارے میں، ان ساری چیزوں کے بارے میں ہمارے آگے پیچھے ہمارے ہر طرف سے ایک ایک خبر اللہ رب العالمین کے پاس موجود ہے۔ اور یاد رکھیے وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تیرے رب سے کچھ بھی بھول اور چوک نہیں ہوئی ہے۔ اب اگر کسی معاملے کے اندر ہمیں کوئی چیز تلاش کرنی ہے، کسی مسئلے کے بارے میں تحقیق کرنی ہے، تو یہ بات یاد رکھیے کتاب و سنت کی روشنی میں جس چیز کے بارے میں آپ چاہیں فیصلہ لے سکتے ہیں۔ اور بڑے مشہور عالم جن کا اس پوری دنیا کے اندر اول نمبر آیا تھا سیرت کے مقالے میں لکھنے میں، علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے جامع سلفیہ کے اندر ایک لمبے زمانے تک حدیث اور اصول حدیث کا درس دیا ہے۔ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ کوئی بھی شخص اسلام کے تعلق سے کوئی بھی مسئلہ پیش کرے، 99% مسئلہ صرف اور صرف یاد رکھیے بخاری شریف سے ثبوت مل سکتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ احادیث مبارکہ کی عظمت نہیں تو اور کیا؟ اس کی تائید قرآن پاک سے بھی ملے گی، قرآن پاک سے بھی بے شمار مسائل آپ اخذ کر سکتے ہیں، لیکن اسلام کا 99% مسئلہ صرف اور صرف بخاری شریف سے انہوں نے ثابت کرنے کا دعویٰ کر کے دکھایا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر احادیث سے بقیہ آپ ثابت کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ بخاری کے علاوہ دیگر احادیث نہیں۔ خیر، ہم اور آپ یہ بات سن رہے تھے کہ ہمارے اور آپ کے ذہن و خیال کے اندر ذرہ برابر بھی اس طریقے کی سوچ اور فکر نہیں آنی چاہیے کہ یہ بات میرے عقل میں نہیں آتی ہے، یہ حدیث مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے، لہٰذا اس حدیث کو ایک طرف کر دو، اس کا انکار بھی کر دو، اس کے عظمت و تقریم کے اندر کوئی کمی آتی ہے اس کا انکار بھی کر دو، لیکن وہ بات ہم قبول کریں گے جو ذہن و خیال کے اندر آئے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ ہمارا اور آپ کا معیار، حق والوں کا معیار یہ ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، تمہیں گمراہی اسی وقت مل جائے گی جب تم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو چھوڑ کر چاہے تم اپنے عقل کو اختیار کرو، چاہے بڑے سے بڑے ولی کو اختیار کرو، چاہے بڑے سے بڑے امام کو اختیار کرو، بڑے سے بڑے پیر کو اختیار کرو، کسی بھی شخص کو اختیار کر لو، کوئی بھی معیار بنا لو، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ جو مکمل سراپا ہدایت ہے، سراپا مکمل طریقے پر ہمارے لیے صراط مستقیم ہے، وہ صرف اور صرف کتاب اللہ اور سنت